کہ آج کے دن کا چناؤ، آج کے مبارک دن کا چناؤ اور نہتے اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا اور ریلیجس مقامات کو ٹارگٹ کرنا اس بات کا بہت واضح ثبوت ہے کہ ان دہشت گردوں کا اسلام اور پاکستان سے نہ تو کوئی تعلق ہے بلکہ یہ اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کا تعلق عالمی سیاست سے بہت گہرا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کینیڈا میں جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے رو کے ذریعے سے، جس کی آواز جو ہے اب یو ایس کانگریس تک پہنچ گئی ہے، اور اس سے پہلے جو منی پور کے واقعات تھے اس نے ہمارے مشرقی ہمسائے کو کے بارے میں دنیا کو بہت زیادہ تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور دنیا کی وہ ایک نیگیٹو سپاٹ لائٹ میں آ گیا تھا۔ تو آپ کو ایک کلیئر موٹیو نظر آتا ہے کہ ایسے واقعات پاکستان میں کیے جائیں جس سے اسلام کو بھی کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں اور پاکستان کو دوبارہ ایک زون آف کنسرن میں لایا جائے اور پاکستان کے حوالے سے دنیا کی تشویش میں اضافہ بھی کیا جائے، اور بھارت کے جو غیر ذمہ دارانہ عالمی اور علاقائی بیہیویئر ہے اس سے توجہ مبذول بھی کرائی جائے۔ اچھا، تیسرا پہلو جو ہے وہ علاقائی یعنی کہ ریجنل سیکیورٹی کا ہے، اور اس میں آپ کو تین موٹیوز بہت کلیئرلی نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں وہ بنیادی طور پہ سب نیشنلسٹ نیچر کے ہیں، یعنی کہ ایتھنک کنسرنز اور گریونسز کو جو بی ایل اے بی ایل ایف ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے کی دہشت گردی کے ذریعے کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن اب ریلیجس ایلیمنٹ کے ذریعے سے دہشت گردی کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں سب نیشنلزم کے ساتھ ساتھ ریلیجس وائلنس کو بھی پروان چڑھایا جائے تاکہ پاکستان کے نہ صرف چیلنجز میں اضافہ ہو بلکہ جو یہاں پہ انویسٹر اور ہمارے دوست ممالک ہیں جو پاکستان کی خوشحالی، سلامتی اور اسٹیبلٹی میں اسٹیک رکھتے ہیں ان کی بھی تشویش میں اضافہ کیا جائے۔ جی اچھا، مگر اس میں یہ ہمیں بتا کہ اس میں افغانستان والا کنیکشن کتنا عام ہے، اور کیونکہ جو مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوتی رہی اور اب یہ کہا جاتا رہا کہ اب ان کا جو ہے وہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہم نے آمد و رفت کو کچھ بند کرنے کی تو کوشش کی، لیکن یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں ان علاقوں میں اس طرح کے واقعات کا ہونا، کیا ہمیں مزید جو ہے وہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی ہم بہت دور ہیں اس سے کہ جہاں پر ہم اس موومنٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکیں؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں ایک جامعہ حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنے کی بروقت ضرورت ہے، اور اس کے چار پہلو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اس کا سفارتی پہلو ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا قومی کنسرن ہے، جو ہماری تشویش ہے اور جو ہمارے خدشات ہیں وہ اعلیٰ سطح پہ ان تک پہنچانے ضروری ہیں، پہنچائے جا بھی رہے ہیں، لیکن وہ ایک ڈپلومیٹک ایسپیکٹ ضروری ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ جو ہے اس کا نظریاتی طور پہ بھی امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ ریلیجس ڈپلومیسی کہہ دیں۔ دیکھیں، جس مکتب فکر سے ٹی ٹی پی تعلق رکھتی ہے اسی مکتب فکر سے افغان طالبان تعلق رکھتے ہیں، تو اگرچہ جغرافیہ تو مختلف ہے لیکن جو ایسے ریلیجس اسکالرز اور علماء دین ہیں جو کہ اس مکتب فکر میں جن کی آواز سنی جاتی ہے، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں افغان طالبان کو کنونس کرنے میں کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ خود ان کے مفاد میں بھی نہیں ہیں اور ان کے نظریے کے بھی خلاف ہیں۔ تیسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ اکنامک لیوریج بھی پاکستان پہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ معاشی اعتبار سے۔ اور چوتھا ایسپیکٹ جو ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کا ہے، اور جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی مانیٹرنگ، اس کی اوورسائٹ اور مینجمنٹ کا ہے، اور جو پانچواں ایسپیکٹ ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ہمہ جہت حکمت عملی کی ضرورت ہے جس میں ان پانچوں ڈومینز میں بیک وقت اور جامع انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نہ صرف ہم اپنے ملک کے اندر جو گیپس ہیں ان کو بھی ختم کریں،
اپنے ملک کی سرحدوں کو بھی محفوظ کریں، اپنی کرپشن، ٹیررزم اور جرائم کا جو نیکسس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کا بھی قلع کما کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں افغان طالبان سے بات کریں کہ آپ ہماری خیر سگالی اور ہماری برادرانہ جذبات کا غیر ضروری فائدہ نہ اٹھائیں، ڈونٹ ٹیک اس فار گرانٹیڈ. اور ٹی ٹی پی جو ہے یوں نظر آتا ہے کہ ریئلسٹک ہے اس طرح کی توقعات رکھنا، کیونکہ یہ کنسرنز تو کئی دفعہ اٹھائے جا چکے ہیں، تو ہماری ایکسپیکٹیشن ان کنسرنز کے حوالے سے وہ کیوں نہیں پوری ہو رہی، اور کیا وہ ہونی کیا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے جی، میں نے جس طرح کہا آپ کو پانچوں ڈومینز میں بیک وقت کام کرنا ضروری ہے، کنسرن بھی کنوے کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایکچولی جو افغان طالبان ہیں ان کا بھی جو سٹرکچر ہے وہ کوئی نارمل منظم ریاست کی طرح بدقسمتی سے نہیں ہے. ان کے اوپر عالمی پابندیاں بھی ہیں، وہ انٹرنیشنل بینکنگ چینل میں بھی نہیں ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ جو بلیک اکانومی کے اوپر وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں. تو جب پاکستان کریک ڈاؤن کرتا ہے بلیک اکانومی پہ تو obviously ان کی اکانومی پہ زد پڑتی ہے. البتہ دیکھیں نظریاتی اعتبار سے جو ان کی قیادت نے بات کی ہے وہ ایک پازیٹیو ہے کہ پاکستان کے خلاف حملے جائز نہیں ہیں. جو لوگ ٹی ٹی پی سے منسلک ہیں ان کے جنازے میں افغان طالبان اور ان کی حکومت شریک نہیں ہوگی. پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو وہ ڈس اون کرتے ہیں. البتہ اس نظریاتی قیادت کی طرف سے یہ جو کمٹمنٹ ہے بدقسمتی سے ان کے رینک اینڈ فائل اور نچلے جو صفحے ہیں اس میں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس سے یہ احتمال و شک مزید تقویت پاتا ہے کہ ان کی ول اور کیپیبلٹی لیکنگ ہے، اور پاکستان کو میں بھی تھوڑے سے اسٹرکٹ میجرز اٹھانے پڑیں گے جس کا اثر ان کی قیادت پہ بھی پڑے. تبھی وہ مجبور ہوں گے بیخ کنی کرنے کی اپنے صفوں کے اندر ان عناصر کی جو کہ نہ صرف پاکستان کے دشمن ہیں بلکہ افغان طالبان کے بھی دوست نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی. بات کر رہے ہیں، ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بھی بات